السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے کہ جب دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے کچھ غیر معمولی واقعات ہوئے، اور خاص طور پر شق صدر کا واقعہ، تو وہ پریشان ہو گئیں، اور ان کے خامد عبداللہ ابن حارث نے بھی کہا کہ بہتر ہے کہ ہم اس بچے کو اس کے والدین تک پہنچا دیں۔ تو جب وہ آپ کو لے کر مکہ کی طرف آ رہے تھے، آپ ابھی مکہ کے بالائی حصے تک ہی پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ بڑی پریشان ہوئیں، ڈھونڈتی رہیں، لیکن نہ ملے۔ آخرکار وہ حضرت عبدالمطلب کے گھر آ گئے اور کہا کہ خدا کی قسم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاس ہی لے کر آ رہے تھے کہ وہ رستے میں مکہ کے بالائی حصے میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور ڈھونڈنے سے ہمیں نہ ملے۔ تو حضرت عبدالمطلب نے فوراً خانہ کعبہ کا رخ کیا اور وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر آپ کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے، جو کافی گھنا درخت تھا، ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ وہ اس لڑکے کو نہیں پہچان سکے، اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ تو عبدالمطلب نے ان کو سینے سے لگا لیا، ان سے پیار کیا، اور ان سے کہا کہ میں ہی تمہارا دادا اور میں ہی تمہارا والد ہوں۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کافی بڑا ہو گیا تھا، اور اتنے عرصے بعد عبدالمطلب نے ان کو دیکھا، تو اس لیے وہ ان کو پہچان نہ سکے۔ انہوں نے آپ کو اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا اور گھر لے آئے، وہاں پر جانور ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ آپ کی تو خواہش تھی کہ اس بچے کو ہم نے اپنے پاس اور عرصہ رکھنا ہے، تو کیا ایسی بات ہوئی کہ اب آپ اس کو واپس لے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ڈر گئی تھی، میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ میں پریشان ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اس لیے بہتر یہ تھا کہ میں آپ کی امانت، آپ کا بیٹا آپ کے حوالے کر دیتی۔ چند ایک واقعات گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ شق صدر کا واقعہ تو پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری، اس میں یہودی عالم بھی تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس بچے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور کہنا شروع کر دیا کہ اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ باتیں سن لی، اور انہوں نے تذکرہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس بچے کا والد زندہ ہے یا یہ بچہ یتیم ہے؟ تو میں نے، جو میرے خامند تھے عبداللہ ابن حارث، میں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا ہاں اس کے والد یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ جماعت، وہ یہودی علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو ضرور قتل کر دیتے، کیونکہ ان کی باتوں سے اور ان کے تذکرے سے یہ پتہ چلا کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے، جو اسلام کو لے کر آئیں گے، جن کا دین پھیل جائے گا اور یہودیت زیر تاب آ جائے گی، اسلام کا بول بالا ہوگا، وہ یتیم ہوں گے۔ اور باقی ساری علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، لیکن چونکہ آپ نے اشارہ کر دیا کہ ان کے والد زندہ ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ بچہ یتیم نہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نخلا اور طائف کے دوران ایک میلہ لگا کرتا تھا، جسے عکاظ کا میلہ کہا جاتا تھا۔ لوگ حج کے لیے آتے تو شوال کا پورا مہینہ اس میلے میں گزارتے، اپنی بڑائیاں بیان کرتے، کھیل کود کرتے، شور مچایا۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے اس امت کا آخری نبی دیکھا کہ جو آپ کے بتوں کو توڑ دے گا، آپ کے معبودوں کو برا بھلا کہے گا اور آپ پر حکمرانی کرے گا۔ تو میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم اس کو یہاں پر ہی قتل کر دیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اس کو وہاں سے لے کر جب واپس آ رہی تھی، تو ذی الحجار کے موقع پر بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ دور دور سے اس نجومی کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے اور اس سے ان کی قسمت کا حال احوال پوچھتے۔ تو میں جب اس نجومی کے پاس سے گزری، تو اس نجومی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا،
ان کی آنکھوں میں خاص سرخی دیکھ لی، مہر نبوت اور نبوت کی علامتیں دیکھ لی، تو اس نجومی نے بھی شور مچایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر نبی بنے گا، تمہارے معبودوں کو توڑ دے گا، بتوں کو توڑ دے گا، تم پر غالب آ جائے گا۔ اور وہ دوڑا لپکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پاگل کر دیا اور وہ پاگل پن میں ہی فوت ہو گیا۔ انشاءاللہ کچھ اور واقعات جو رونما ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان کا تذکرہ اگلے حصے میں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔